سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال باسال تک مار کے آرائیاں جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ مار کے پیش آئے جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ خطین کی جنگ تھی جو ہفتہ کے دوران 24 ربیع الاخر 385 کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے، یروشلم کا باشاگائی اور اس کا بھائی کا ریجی نالد اور بڑے بڑے عیسائی شرفا گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شہسوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال کے بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دورس سے لوگوں کو نظر آتے تھے، اور جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے کے بچے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جابجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجی طالب دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسات دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے، روٹی اور نمک جیسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجی نالد اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجی نالد کے سامنے آیا۔ ریجی نالد جب سے خیمہ میں داخل ہو اتے برابر کھڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغابازی سے حاجیوں کے قافلہ پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تم انسانیت و شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نب نوز باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فکرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجی نالد سے کہا کہ دیکھ اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجی نالد کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اس اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں، تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجی نالد کو طلب کیا اور کہا کہ لو میں رسول اکرم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔